بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اولاد میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 سیدنا قاسم، والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نمبر 2 سیدنا عبداللہ، لقب طیب و طاہر، والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نمبر 3 سیدنا ابراہیم، والدہ سیدہ مائیہ قبطیہ۔ نمبر 4 سیدہ زینب، والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نمبر 5 سیدہ رقیہ، والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نمبر 6 سیدہ ام کلثوم، والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نمبر 7 سیدہ فاطمہ، والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ نمبر 1 سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ نبوت سے تقریباً 11 سال قبل پیدا ہوئے۔ ابن سعد کے مطابق ان کی عمر 2 سال تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فرمانے لگے اسلام قبول کر لو۔ تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو کہ وہاں موجود تھا، کہنے لگا اطاعت کر ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے نکلے شکر ہے اس اللہ کا جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت بھی انہی کے نام پر ابو القاسم تھی۔ عرب لوگ جب کوئی کسی سے محبت سے بلاتے تو کنیت سے پکارتے تھے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص میرے نام اور کنیت کو اپنے لیے جمع کرے اور ابو القاسم محمد کہلائے۔ بعض نے انہی کو زمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص قرار دیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1356۔ نمبر 2 سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا لقب طیب و طاہر تھا۔ قاضی سلیمان کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ لقب طیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور طاہر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھا۔ اسی بات کو ترجیح ابن القیم رحمۃ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب زاد المیعاد میں دی ہے۔ نبوت کے بعد ہجرت مدینہ سے قبل مکے میں پیدا ہوئے اور مکے ہی میں وفات پائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد کے دروازے پر ملا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہاں مسجد حرام میں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کس سے بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا اس ابتر سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ بحوالہ زاد المسیر۔ نمبر 3 سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ لونڈی مصر کے بادشاہ نے بطور ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھی۔ ام بردہ بنت المنذر نے انہیں دودھ پلایا۔ ابھی ایام رضاعت میں تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ابو سیف قین لوہار کے پاس گئے جو کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے والی کے خادم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، بوسہ دیا اور پیار کیا۔ پھر اس کے بعد گئے تو سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ تو شفقت اور رحمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگرچہ آنکھیں روتی ہیں
دل پریشان ہے، مگر آج ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ابراہیم کی جدائی میں غم زدہ ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ اسماعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6194، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1510، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی نبی کی آمد ہوتی تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا تو آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور فرمایا، بے شک اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والیاں موجود ہیں، کیونکہ یہ حالت رضاعت میں فوت ہوئے تھے، اور اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ بحوالہ صحیح بخاری سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1511۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس دن سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن بھی ہوا۔ قدیم عرب کا اعتقاد تھا کہ کسی کسوف و خصوص کسی بڑے آدمی کی موت سے گنایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، سورج اور چاند کسی بھی انسان کی موت سے نہیں گنائے جاتے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1043۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، نمبر 1 سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال تھی جب یہ پیدا ہوئیں اور اپنی والدہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں۔ ان کا نکاح ہجرت سے قبل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ابو العاص سے ہوا تھا۔ جنگ بدر میں قیدی ہو کر آئے، قید سے رہائی پانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں لینے بھیجا، چنانچہ سیدہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بہت اچھی بیٹی ہے، اسے میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ سیدنا ابو العاص جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نکاح پر ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عقد میں دے دیا۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 6836۔ نمبر 2 سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی جب یہ پیدا ہوئیں۔ مکے میں ہی ان کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، انسانوں کا بہترین جوڑا اس سرزمین پر سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 2366۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجری میں چیچک نکلی اور اسی مرض میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کو تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے سیدنا عثمان غنی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینے میں چھوڑا تھا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز فتح کی بشارت لیے مدینہ پہنچے تو اس وقت ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ عمر بوقت وفات 21 سال تھی۔ نمبر 3 سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 ہجری میں ان کا نکاح سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اسی لیے ان کو ذو النورین کا خطاب ملا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 جگر گوشے یکے بعد دیگرے ان کے سکینہ قلب بنائے گئے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئیں تو انہوں نے سیدنا ابو بکر سے اور بعد میں سیدنا عثمان سے درخواست کی نکاح کر لیں۔ جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان اس سے شادی کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ بحوالہ ابن شیبہ
ان سے اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے 6 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 4 سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، ان کا ایک نام بطول تھا۔ انہیں زہرا اس لیے لقب ملا کیونکہ یہ خوش شکل تھیں اور اپنے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل تھیں۔ مکے میں آپ کے ہم منصب نبوت پر فائز ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، ان کی والدہ سیدہ خدیجہ بن خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جنہیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور 3 بھائی تھے، سیدنا قاسم، عبداللہ، طیب و طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جنگ بدر کے بعد آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 3 بیٹے سیدنا حسن و حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ محسن بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور 3 بیٹیاں سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھیں۔ زینب کی شادی سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ام کلثوم کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور رقیہ بچپن میں فوت ہو گئی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا 1 بار ورد کرتے تھے، اس بار 2 مرتبہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو میری اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ کہتی ہیں میں رو پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں یا مومنہ عورتوں کے سردار ہو؟ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3624۔ تو میں ہنسنے لگی۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3814۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2449۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ عشاء تک نفل نماز پڑھتے رہے، پھر جب فارغ ہو کر چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سن کر فرمایا، یہ کون حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ فرشتہ اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3781۔ ابن خزیمہ، ابن حبان۔ عائشہ بنت طلحہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کلام اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو آپ ان کی جانب کھڑے ہوتے، اسے بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی اپنے ابا جان کا استقبال کیا کرتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد وفات پا گئیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5217۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2771۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربائب ایسی اولاد کو کہتے ہیں جو بیوی کے پہلے شوہر سے ہو۔ اگر آدمی نے عورت سے نکاح کے بعد صحبت کر لی تو اس کی بیٹی ربیہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ ترجمہ: تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حقیقی اولاد اور تمام ربائب کو بھی جو مسلمان ہوئے اپنے اہل بیت میں اور گھر والوں میں شمار کیا ہے، اسی لیے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ربائب کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے بعض کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، نہ پہلے خاون سے اور نہ آپ سے، اور بعض کے ہاں اولاد ہوئی مگر بچپن میں ہی فوت ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ربائب نہیں بنی مگر سیدہ خدیجہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کی ازواج میں 2 ایسی ہیں کہ ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربائب بنی ہے۔ ان کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہند بنت عتیق بن عابد مخزومی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے پہلے شوہر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا۔ اس کی کنیت ام محمد تھی۔ اس کی شادی اپنے چچا زاد صفی بن امیہ بن عابد سے ہوئی۔ وہ غزوہ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ اسی محمد کے اولاد کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نسبت کی وجہ سے بنو الاطہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، سیدنا ہند بن ابی حالہ، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مشرف با اسلام ہوئے، معرکہ بدر اور احد میں شامل تھے۔ 36 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان سے کئی ایک احادیث مروی ہیں۔ بحوالہ اصحابہ، سیدنا حالہ بن ابی حالہ، یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہن کا نام بھی حالہ بنت خولید تھا۔ بحوالہ فتح الباری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک حالہ آ گئے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا، حالہ حالہ حالہ۔ بحوالہ اسد الغابہ، سیدنا حارث بن ابی حالہ، یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ دعوت اسلام میں پیش تھے۔ ایک دن رکن یمانی کے پاس لوگوں کو بڑے جوش و خروش سے دعوت دے رہے تھے کہ انہوں نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کے لیے جان قربان کرنے والوں میں سے تھے۔ بحوالہ اصحابہ، سیدنا طاہر بن ابی حالہ، یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد ابو حالہ ہیں، یہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بعض ساتھیوں کے ساتھ یمن کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ بحوالہ اصحابہ، سیدنا عبد الرحمن بن مکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے پہلے شوہر مکران کے بیٹے ہیں۔ مشرف با اسلام ہوئے تھے، جنگ جلالہ فارس میں شہید ہوئے۔ سیدنا سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے پہلے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اولاد میں بڑے بیٹے تھے، اسی وجہ سے ان کے والدین ام سلمہ اور ابو سلمہ کی کنیت سے معروف ہیں۔ آپ نے اس کی شادی اپنے رضائی بھائی چچا سیدنا عبدہ بن عبد المطلب کی بیٹی سیدہ امامہ بنت حمزہ سے کروائی تھی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے تک یہ زندہ رہے اور مدینے میں وفات پائی۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ، یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوسرے بیٹے ہیں۔ 2 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحرین اور فارس کے حاکم بنائے گئے۔ سعید بن مسیب اور ابو امامہ بن سہل اور عروہ بن زبیر نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔
83 ہجری میں وفات پائی۔ بحوالہ طبقات ابن سعد سیدہ زینب بنت ابی سلمہ، یہ بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پہلے شوہر سیدہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ یہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2142، آپ اسے پیار سے زناب کہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے ام سلمہ، ننھی زینب کہاں ہے؟ مجھے زینب دکھائی نہیں دے رہی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں چھوٹی بچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے سے پہلے میرے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے تھے۔ عطا بن خالد کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھاپے میں دیکھا کہ ان کا چہرہ تر و تازہ تھا، ان پر بڑھاپے کے آثار نہ تھے، یہ پانی کے چھینٹوں کی بدولت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ان کے چہرے پر مارتے تھے۔ بحوالہ مستند احمد، علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ فقیہ خاتون تھیں۔ بحوالہ الصحاب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 73 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور بقیع الغرقد میں مدفون ہوئیں۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، سیدہ ام کلثوم بن ابی سلمہ، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پہلے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیہ ہیں۔ کتب احادیث میں ان سے احادیث مروی ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے ان سے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں شادی نجاشی کے وفات کا ذکر ہے۔ سیدہ درہ بنت ابی سلمہ، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ، ان کے پہلے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ سیدہ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ میری ربیہ نہ ہوتی تب بھی حلال نہ ہوتی، کیونکہ اس کا باپ ابو سلمہ میرا رضائی بھائی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101، سیدہ حبیبہ بنت عبید اللہ بن حجش، یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن حجش کی بیٹی ہیں۔ انہی کے نام پر ان کی والدہ کی کنیت ام حبیبہ ہے، ورنہ تو ان کا نام رملہ یا ہند ہے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔